عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. جناب صدر، معزز علماء کرام، برادران اسلام و بزرگان اسلام اور خواتین اسلام، کلکتہ میں جامع مسجد اہل حدیث مصری گلی کے نام سے بہت ہی مشہور ایک مسجد ہے. اکثر و بیشتر لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں. اس مسجد میں 35 سال سے امام ہوں. شہر کلکتہ میں اس مسجد کے ذریعے سے کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کی دعوت کا ایک بہترین موقع ہمیں ملا. اسی تجربات کی روشنی میں اپنے بھائیوں سے، علماء سے اور طلباء سے، ذمہ داران سے بالکل ہی مختصر چند باتیں کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. جمعیت اہل حدیث ایک جمعیت ہے جس کا کام کتاب و سنت قرآن و حدیث کو فروغ دینا ہے. اور اسی جمعیت کے ذیلی یعنی ندیہ دلا کی جو جمعیت ہے، اس کی جانب سے ذیلی پیمانے پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا جس میں آپ حضرات شریک کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے مذہب اور دھرم پائے جاتے ہیں، ان تمام دھرموں میں سب سے بہترین دھرم، سب سے بہترین مذہب اسلام ہے. جانتے ہیں؟ اسی انداز سے مذہب اسلام کے ماننے والوں میں جتنے بھی مسلک ہے، جتنے بھی مشرب ہے، جتنے بھی طریقہ کار ہیں، ان تمام مسلکوں میں سب سے بہترین مسلک اہل حدیث ہے. وجہ تمام مسلکوں میں ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، اپنی جانب سے ملا دیا گیا، دودھ دہی سب صحیح. جس طرح انسان ڈالڈا کو گھی سمجھتا ہے اور پیور دودھ میں پانی ملا دیتا ہے، شہد میں چینی ملا کر اسے اور میٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی انداز سے لوگوں نے دین میں اپنی جانب سے بہت ساری چیزیں ملا دیا. یاد رکھیے گا، جمعیت اہل حدیث کا قیام اسی لیے عمل میں آیا، اس ملاوٹی چیز کو نکال کے الگ کر دیا جائے.
اور جو خالص چیز ہے اس خالص چیز کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے. وہ چیز کیا ہے؟ یا تو کتاب اللہ ہے یا تو سنت رسول اللہ ہے. اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیا ہے، تیسرا کوئی ہاتھ ہے نہیں ہے. ایک ہاتھ میں قرآن پکڑیے اور ایک ہاتھ میں حدیث پکڑیے، تیسری کوئی چیز پکڑنے کے لیے آپ کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے. اللہ نے جو 2 آنکھ رکھی ہے تو ایک آنکھ سے اگر کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسری آنکھ سے سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیجئے. آپ کے پاس تیسری کوئی آنکھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 کان دیا ہے. ایک کان سے قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت کیجئے تو دوسرے کان سے حدیث رسول کو بھی سنیے. اللہ نے 2 پیر اگر آپ کو دیا ہے تو ایک پیر سے اگر کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ایک پیر آگے بڑھاتے ہیں تو دوسرا پیر سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کے لیے بڑھائیے. جھک جاتے ہیں. اس لیے جمعیت اہل حدیث اپنا یہ کام شروع سے کر دی، یا تو کتاب اللہ کو پہنچائے جائے یا سنت رسول اللہ کو پہنچائے جائے. اور یاد رکھیے گا مسلمانوں کی شان قرآن نے یہ بتلائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے لوگو تم سب سے بہتر امت ہو. کس لیے؟ کہ تم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. دنیا بھر کے انسان بہت سارا کام دوسروں کے لیے کرتا ہے، لیکن جس کام کو کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اسے انسان پیچھے پھینک دیتا ہے. وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. 3 کام آپ کا ہے، اس میں سے ایک کام آپ کے لیے اپنے خود ہے، اور اس خود کا عمل کرنے کے بعد 2 کام آپ کی ذمہ لگایا گیا ہے. تؤمنون باللہ، آپ اللہ پر ایمان لائیے، یہ آپ کا اپنا کام ہے، لیکن دوسروں کے لیے آپ کو اٹھایا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف بھلی بات بھلا کام کا حکم دیتے ہو، منکر بری بات اور برا کام سے منع کرتے ہو. میرے بھائیوں، مسلمانوں نے جب ان 3 کاموں کو کیا تو معمولی تعداد میں ہونے کے باوجود دین کو بلندی ملی، دین کو پھیلایا گیا، دین کی نشر و اشاعت ہوئی. اور جب مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑ دیا تو بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کا کام رکا ہوا ہے، یا کہہ لیجئے اس کے خاطر خواہ فائدے نظر نہیں آتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے اصول کار کو دیکھا جائے تو یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. جو کتاب قرآن مجید کے نام سے آپ کے پاس موجود ہے، اس کتاب نے دعوت کے مسئلے کو بے انتہا انداز میں بیان کیا ہے. دعوت بیان کیا ہے. نوح علیہ السلام کی دعوت کو تفصیل سے بیان کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہے، حضرت ابراہیم کی دعوت ہے، موسیٰ و عیسیٰ کی دعوت ہے وغیرہ ذالک. اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پیش کیا ہے. ہم اہل حدیث ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں کیا ہے ہم اس کام کو ضرور کریں گے، تبھی اہل حدیث کہلانے کا حق رکھتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ اہل حدیث نام ہمیں مناسب نہیں معلوم ہوتا. میرے بھائیوں، اس پر خصوصی توجہ دیجیے. دوسری بات، صحابہ کرام جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا تھا، جن صحابہ کے نتیجے میں دنیا والوں تک دین پہنچا،
ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے گردن جھکا دی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ کوئی انسان بھی آپ کو کتاب اللہ سناتا ہے، قرآن مقدس کی باتیں بتاتا ہے، حدیث رسول پڑھ کے سناتا ہے، حدیث کی روشنی مسئلے بیان کرتا ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات کو چاہے کسی کی زبان سے ملے ہم اس کو قبول کریں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ہرگز اس کی طرف توجہ نہ دیں گے کہ فلاں صاحب فلاں جماعت سے، فلاں مسلک سے، فلاں گروپ سے، فلاں لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہرگز اس کے میں چکر میں نہ جائے۔ آپ کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ کتاب اللہ کی بات کون بیان کرتا ہے، سنت رسول اللہ کون بیان کرتا ہے، قرآن کون پڑھ کے سناتا ہے، حدیث رسول کے دلیلوں کے ساتھ کون باتیں بیان کرتا ہے، چاہے جو بھی بات بیان کرے گا ہم اس کی بات قبول کریں گے۔ عوام الناس میں یا عوام و خواص میں اس قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے کہ اہل حدیث بھی تو بہت قسم کی جماعتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سب کام سے بھاگنے والی بات ہے۔ اگر جماعتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ الگ الگ تنظیموں کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، کیا کسی نے بھی قرآن پر عمل کرنے سے منع کیا ہے؟ پھر اس قسم کی حرکتیں کیوں ہو رہی ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ باتیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں چونکہ عمل کرنے کا ہمیں جذبہ نہیں ہوتا۔ ہم اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، جس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے اسے قبول کر لیجیے۔ شخصیت کی طرف مت جائیے، بلکہ قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث سمجھ کر ماننے کی کوشش کیجیے۔ اور آخر کی بات، اگر ہم نے اپنے آپ کو دین کی دعوت کے لیے پیش نہیں کیا تو یاد رکھیے گا، آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ اسے روکتے نہیں ہیں، کسی اچھے کام کا حکم نہیں دیتے اور برے کام سے نہیں روکتے ہیں، تو اگر لاکھ بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجتماعی شکل میں دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم فلسطین کا رونا روتے ہیں، اسرائیل کے ظلم و بربریت کا شکوہ شکایت کرتے ہیں، فلسطین پہ آنسو بہاتے ہیں، فلسطین کے ساتھ ایسا کیا گیا، وہاں کے بیوہ، وہاں کے عورتوں کو بیوہ بنا دیا گیا، وہاں کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، وہاں کے بوڑھوں کا سر کاٹ دیا گیا، وہاں کے ہسپتال میں بمباری کر دی گئی وغیرہ ذالک۔ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بھائی، امام حرم دعا کر رہے ہیں، حرمین شریفین میں دعا ہو رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان نماز میں دعا کرتے ہیں، دعا قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ ترمذی کی حدیث یاد رکھیے، اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے اور نہیں عن المنکر کا شیوا نہیں اپناؤ گے، بھلے کام کو حکم نہیں دو گے اور بری بات سے منع نہیں کرو گے، تم دعا کرتے رہ جاؤ گے، اللہ تمہاری دعا سنے گا ہی نہیں۔ یقیناً اہل فلسطین ہماری دعاؤں کے مستحق ہے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو مدد کرنے کا طریقہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات، اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے اور اہل فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے اور گھر بیٹھے سے ہی ان کے لیے دعا ضرور کی جائے۔ لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، انہیں امداد ہم پہنچا بھی سکتے ہیں، جن وسائل اور جن ذرائع سے ان تک پہنچنے کی نوبت ہے پہنچ بھی سکتے ہیں۔ یہ خیر کی دعوت ہے، یہ خیر کا طریقہ کار ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ہم مسلمانوں کا ارض فلسطین سے جذباتی اور ایمانی لگاؤ ہے۔ کیسے بھائی؟ اس فلسطین کی سرزمین کو اللہ نے بابرکت سرزمین کہا ہے۔ کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے بابرکت ہے کہ شہد کی نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہریں جاری ہیں، اور دینی اعتبار سے بابرکت ہے کہ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے اس سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر بھیجا گیا، اور خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ معراج میں بلاتا ہے، وہ مکہ المکرمہ حرم شریف جو سب سے بہتر جگہ ہے وہیں سے اٹھا سکتا تھا،
لیکن آپ کو اٹھایا کہاں سے گیا؟ رات کا ایک سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے دوسرا سفر ہوا، اسے معراج کہا جاتا، وہ ساتواں آسمان کی بلندی تک۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیجئے۔ اہل حدیث ہو جنہیں کتاب و سنت سے وابستگی کا شرف حاصل ہے، جو قرآن و حدیث سے تمسک کرنے کے لیے تیار ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی اسراء اور معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی سرزمین پر موجود مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی تھی، تمام نبیوں نے آپ کی پیچھے نماز پڑھا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس نبی کی متبع ہے، اس نبی کی امت ہے جن کی اتباع میں سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نبیوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اور امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی اتباع میں پڑے ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس مقام و منصب کو سمجھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کو سمجھیے، ان کی بزرگی کو جانیے، ان کے اعلیٰ مقام کو سمجھیے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام انہیں عطا کیا ہے کہ امام الانبیاء بنا دیا۔ ایک فضیلت کی بات یہ بھی یاد رکھیے، دنیا میں 3 مسجدیں ہیں، یاد رکھیے گا، کوئی پوچھے گا تو بتا دیجیے گا۔ سفر زیارت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پوری دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے آپ۔ اگر ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہے وہ صرف 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام مکہ المکرمہ، مسجد نبی مدینہ المنورہ اور مسجد اقصی فلسطین۔ ان 3 مسجدوں کا سفر آپ کریں گے۔ کیوں کریں گے بھائی؟ ان 3 مسجدوں کو 3 نبیوں نے بنایا۔ اور افسوس یہ ہے کہ فلسطین کے مقدس ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبروں کا تذکرہ نہ کرو، بلکہ یہ تذکرہ کرو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے وہ سرزمین۔ میں نے دعوت و تبلیغ وہاں سے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہی ہے، حضرت اسحاق وہی ہے، حضرت یعقوب وہی ہے، حضرت یوسف وہی ہے، حضرت داؤد وہی ہے، حضرت سلیمان وہی ہے، حضرت موسیٰ وہی ہے، حضرت ہارون وہی ہے، حضرت زکریا وہی ہے، حضرت یحییٰ وہی ہے، حضرت عیسیٰ وہی ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اس مناسبت سے اس کی فضیلت مانیے کہ فلسطین کی سرزمین وہ ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ ہم ان کی قبر کو یاد کرتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کم از کم آپ کی تو ذمہ داری ہے۔ اب انبیاء کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیے۔ ایک انسان جب اٹھتا ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، دنیا اس کی مخالف ہوتی ہے، اس مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور دور میں دیکھ لیجئے انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی کی مخالفت نہیں کی ہے، چاہے نمرود کے سامنے حق کا پرچم لہرا ہو، چاہے فرعون کے سامنے حق کا پرچم لہرانا ہو، چاہے کسی اور کے سامنے لہرایا ہو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے وقت کے ظالم و چابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کا بلند کیا ہے۔ آج اپنی بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈر لگتا ہے بولنے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں علماء سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں اور جمعیت کی ذمہ داران سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں، آپ جمعیت کے عہدہ و منصب پر فائد ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو عہدہ مل گیا ہے، آپ کو منصب مل گیا ہے، آپ کو نظامت مل گئی ہے، آپ کو عمارت مل گئی ہے، آپ کو سرداری مل گئی، ہرگز نہیں، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ مل جاتا الحمدللہ، نہیں ملے تب بھی آپ کی ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس میں تو کیجئے۔ رفع الیدین میں لڑتے ہیں، آمین بالجہر پہ لڑتے ہیں، پاؤں چیر کے نماز پڑھنے میں لڑتے ہیں، کندھے سے کندھے ملانے پہ لڑتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ یاد نہیں آتی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازار میں مار نہیں کھایا تھا، بدن لہو لہان نہیں ہوا تھا، مکہ کی سرزمین پر اس کی سنگلاخ وادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری ان کی گردن میں ڈالی نہیں گئی تھی؟ کیوں ڈالی گئی تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں ڈالی گئی تھی؟ 40 سال تک تو آنکھوں کا نور بنے ہوئے تھے، دل کا سرور بنے ہوئے تھے، امانتیں ان کے پاس رکھی جا رہی تھی، مقدمے ان کے پاس پیش ہوتے تھے، وہ فیصلے کیا کرتے تھے، وہ بہترین قسم کے جج بنے ہوئے تھے،
لیکن جس دن آپ نے زبان کھولی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، جس دن آپ نے کہا لوگوں کہو اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے عرب، جب دونوں کے مالک ہو جاؤ گے، اسی دن لوگ مخالف ہو گئے۔ جنہوں نے آپ کی ولادت کی خوشی منائی تھی اسی نے سب سے پہلے انکار کیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ چچا ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا ستیہ ناس، اسی لیے جمع کیے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورہ پڑھ جائیے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اس انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ تو جو انسان رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ایسے انسان کو ابو لہب جیسا عبرت نہ، ابو لہب جیسی عبرت نہ سزا ملنے والی۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، وہ صدیق کا مقام پاتا ہے، وہ فاروق کا مقام پاتا ہے، وہ عثمان کا مقام پاتا ہے، وہ حیدر کرار علی کا مقام پاتا ہے، وہ صحابہ کرام کا مقام پاتا ہے۔ آج ہم صحابہ کرام کے نام پہ جیتے، صحابہ کرام کے نام پہ جیتے ہیں، فلاں صحابی نے کیا، فلاں صحابی نے کیا۔ پیدرم سلطان بدھ میرا باپ بادشاہ تھا، آپ فقیر کیوں بنے ہوئے ہو؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی امت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص امت ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کام 23 سالہ نبی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ کام کریں، اور بطور خاص جو عالم دین ہیں، جو مدرسین ہیں، جو مساجد کے ائمہ ہیں، جو جماعت کے عہدہ منصب پر فائد ہیں، ان کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، جس کے سامنے